अस्सलाम वालेकुम। अब ये गांधी साहब की जो वीडियो है 2 मिनट 30 सेकेंड, सो ये तो ऑलरेडी लाइक इट्स क्वाइट समराइज्ड। तो अब मैं इसको और आई डोंट नो कि कैसे समराइज़ करूं। तो आई थिंक प्रॉब्ली बेटर तो ये होगा कि मैं काइंड ऑफ आई एक्सप्लेन व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन एवर आई लिसन टू हिम तो मुझे क्या समझ आता है, तो उसके बाद आप ख़ुद डिसाइड कर लें कि मेक सेंस टू यू और नॉट। तो सबसे पहले तो है कि पहले वो क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले लेट मी प्ले द वीडियो। जी जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि मौत का एक दिन मुकर्रर है जी, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है कि मतलब क्या ये हर दिन मुकर्रर है या ये उस तरह है कि मौत एक दिन आनी है? दो तीन बातें हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि उसने जो पूछ रहा है कि जो कहते हैं मौत का एक दिन मुकर्रर है, इसका क्या मतलब है। डजंट मीन कि एक स्पेसिफिक डे टाइम डेट उस पे आनी है वो बात है, या एक दिन सबको मौत आनी है। तो ये जो किस सेंस में बात हुई है, तो अब गांधी साहब जो हैं वो फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सुने ज़रा। एक चीज तो ये है कि अल्लाह ताला ने हर नफ्स के लिए मौत का कानून कायम कर रखा हुआ है। इसको बयान किया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। तो गांधी साहब ने स्टार्ट किया जो आंसर वो ये है कि ये एक नहीं, एक दो तीन इस बात के एंगल हैं। पहला एंगल ये है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के अल्लाह में का ये कानून है कि हर नफ्स को मौत आनी है। ठीक है, तो कोई भी ज़िंदा जो है वो ज़िंदा नहीं रहेगा हमेशा के लिए, उसको मौत एक दफ़ा आनी है, मौत का जायका उसे चखना है। तो कोई भी इससे नहीं बचेगा। पहली बात तो यह है कि एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू टेस्ट डेथ। पहला पहला जो है रूल वो ये है, यानी मौत लाजिमन आनी है। दूसरी चीज ये कि इसका इल्म अल्लाह के पास है, किसी इंसान को भी ये इल्म नहीं दिया जाता। दूसरा बात है कि मौत कब आनी है, इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। और जो है होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया जिस असूल पे बनी है वो इम्तिहान का असूल है। किसी इंसान को नहीं पता कि वो कब मौत आ जाएगी, कब जो है उसका बेसिकली एक्शन का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो हर वक्त हमें यही है कि मे बी कल आ जाए, अभी किसी लम्हे आ जाए। तो हमने हर वक्त जो है अच्छे काम करने हैं, बुरे कामों से रुकना है। तो अगर लोगों को पता होता इंसान को कि मैंने कब मरना है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को पता होता कि मैंने जनाब 85 की एज में जाके मरना है, तो हो सकता है वो पहले 80 ईयर्स जो 80 समथिंग ईयर्स वो जो मर्ज़ी करता रहे। उसके बाद जो बाद में कि अच्छा मैं करीब करीब आ गया हूँ, तो अब मैं जो हूँ अब मैं तौबा कर लूँ या मैं बुरे काम छोड़ दूँ। तो ये तो फिर वो जो जिस स्कीम पे दुनिया अल्लाह मैंने बनाई है वो स्कीम जो है ना उसका वही ख़त्म हो जाएगी। और ये जो है ये कोई नई बात नहीं है, तो हमारे सामने हो रहा होता है, अल्लाह भी हमें रिमाइंड करा रहे होते हैं। अगर हम किसी वक्त भी देखें ध्यान से, तो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द जो हैं छोटे बच्चे मर रहे होते हैं, बल्कि उसके बाद बड़े और फिर जवान और उसके बाद बूढ़े, हर तरह के लोग मर रहे होते हैं। अल्लाह भी हमें रिमाइंड करा रहे होते हैं कि जो है मौत आएगी और किसी वक्त भी आ सकती है। ठीक है, तो अब हम देखें अगर और इसको समझने की कोशिश करें तो फिर है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मौत सबको आनी है। दूसरी बात यह है कि मौत कब आनी है एग्जैक्ट वो अल्लाह ताला के अलावा और कोई बंदा नहीं जानता, और ना किसी बंदे को जानना भी नहीं चाहिए। जो सिस्टम जो है जो है उसके अगर जानेगा तो सिस्टम चलेगा नहीं। ताला ने ये इल्म अपने ही पास रखा है, क्योंकि जो इम्तहान बर्पा किया गया उसके लिए ज़रूरी था कि इसका इल्म अल्लाह के पास रहे। और वो इल्म बिल्कुल मुतय्यन है कि खुदा के इल्म में कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला एक चीज़ का इल्म रखते हों और उसके ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए। दूसरी बात, ठीक है, और अल्लाह ताला का इल्म जो है वो एब्सोल्यूट है। जो अल्लाह मियाँ जो इल्म है उसके मुताबिक ही सब कुछ होगा, उसके अलावा उसके बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए बात की क्या बात है। तीसरी चीज ये कि ये जो कहा जाता है कि एक अजल है जो मुसम्मा है, मुतय्यन है, तो मुतय्यन कहा गया है। मुतय्यन का मतलब ये नहीं है कि 10 तारीख को आ जाएगी या 12 तारीख को आ जाएगी। बिल्कुल मुमकिन है कि वो इवेंट्स के लिहाज से मुतय्यन हो, यानी इंसान ये और ये करेगा, ये जिम्मेदारियां अंजाम देगा, इस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखेगा, ये मामला करेगा, उसके बाद ये चीज बाकी हो जाएगी। तो अजल मुसम्मा के अल्फाज में दोनों चीजों की, यानी ये बात जो वो पूछ रहे थे खास। अब वो बात करें अजलन मुसम्मा, ये कुरान की आयत अभी मैंने पहले देखी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा अगर आपको चाहिए। तो उसमें वर्ड जो है अजलन मुसम्मा की यूज़ हुआ है। तो उसमें कहता है कि मुसम्मा का जो वर्ड है तो वो मुतय्यन है, लेकिन मुतय्यन मुतय्यन का मतलब है कि एक उसके बारे में डिसाइडेड है, लेकिन है कि वो किस तरह डिसाइडेड है। गांधी साहब वही बता रहे हैं कि इस तरह नहीं है। अब इसके बारे में इनमें दोनों तरह की ऑप्शन हो सकती है, इसको दोनों तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है
کہ ایگزیکٹ اس ڈے اس ٹائم اور وہ اس دن، لیکن گاندھی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، ان کے حساب سے یہ مور بیسڈ آن ایونٹس ہے کہ آدمی کے پاس یہ کچھ کرے گا تو پھر جو ہے یہ نتیجہ نکلے گا، آگے یہ کرے گا یہ نتیجہ نکلے گا، اس طرح. تو اس طرح جو ہے یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے کہ اس طرح ڈیٹ ایک ہے یا ایک دن ہے. اب اس میں آگے بھی اگزامپل وہ دیں گے کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ہم کو نظر آتا ہے کہ ان کے جناب وہ جو ہیں یورپین جو ہیں وہ 80 سال 90 سال اس طرح زندہ رہ لیتے ہیں ان جنرل. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. اب باقی جو ہے اب آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری آپ سوڈان کے ساتھ یا ایتھیوپیا کے ساتھ کمپیئر کریں، وہاں پہ لائف ایکسپیکٹنسی کم ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، اب انہوں نے جو یورپین ہیں یا ایڈوانس ہیں جو انہوں نے کچھ چیزیں فگر آؤٹ کی ہیں، اس کے اندر انہوں نے سرٹن میجرز لیے ہیں، ان کی جو ہیں اوور آل ہیلتھ اچھی ہے وہ، اور پریونٹیو میجرز وہ لیتے ہیں، تو ان کے اندر لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے ان جنرل. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. جبکہ دوسری جگہوں جہاں پہ ریسورسز نہیں ہیں، جو ابھی تک ان سارے جو ہیں جو نالج ہے اس کو پریکٹیکلی فالو نہیں کر پائے، ان کے اندر لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو گئی ہے. تو یہ کام سا کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں آپ کس طرح کنسیپچولائز کرتا ہوں کہ جب ایک دفعہ انسان دنیا میں آتا ہے، پہلی بات ہے کچھ چیزیں اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، وہ کہاں پیدا ہوا ہے، کس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کس ٹائم پہ پیدا ہوا ہے، کس ریلیجن میں پیدا ہوا ہے، اور اگین وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا. اس کے بعد بچپن شروع ہوتا ہے، بچپن میں بھی انسان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ماں باپ جس طرح بھی ریز کرتے ہیں. اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے جب انسان خود اپنے جو ہے ڈیسیجن خود لیتا ہے. اب جو ہے بارش آتی ہے، شروع ہوتی ہے کہ اب آپ کا امتحان شروع ہو رہا ہے. تو زندگی کے ہر سٹیپ میں آپ کو جو ہے ڈفرینٹ آپشنز ہوں گی، کچھ اچھی آپشنز ہوں گی، کچھ بری آپشنز ہوں گی. دین یو ڈیسائڈ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اس میں آپ بالکل فری ہیں. یو ڈیسائڈ، ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا سا آگے جا کے ڈیٹیلز میں جائیں تو کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن اگین آئی ول ٹرائی ٹو کیپ اٹ سمپل. اب یہ اس کو ایسے دیکھیں کہ اگر ہر سٹیپ کے اوپر آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ یقیناً ایک آپشن لیں گے کریں گے، اس کے بعد کوئی اور لائف کا سٹیپ آئے گا، اس کے اندر اور کوئی آپشن ہوگی. بٹ اگین ڈفرینٹ آپشنز آر دیئر. اگر آپ آپشن اے کریں تو اس سے آپ ایک اور جو ہے اس کی اس جو فلو شیٹ کی ایک اور برانچ کی طرف چلے جائیں گے. اگر اس میں بی آپشن لیں تو کسی اور برانچ پہ چلے جائیں گے، سی آپشن کریں گے تو کوئی اور برانچ پہ چلے جائیں گے. تو یہ جو ہے اگر ایک بندہ ایسے پوری لائف گزارتا جائے اور ہر ایک جو اس کا ایونٹ ہے، اسٹیپ ہے جہاں پہ اس کو ڈفرینٹ آپشنس میں سے کچھ چوز کرنی تھی، اگر اس کا ایک ایسی پوری جو ہے ڈائیگرام بناتا رہے، اور اس کے علاوہ اس میں وہ بھی انکلوڈ ہو کہ جو اگر یہ آپشن سی آپشن نہیں کی تو کیونکہ اے لیے تو اے سے کہاں تک پہنچے، سی کرتا تو کہاں پہنچتا، ڈی کرتا تو کہاں پہنچتا. اگر یہ پوری لائف کے ایک پوری ہو، ان دی اینڈ آدمی جو ہے اگین مر جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈائیگرام ہے پوری کی پوری فلو شیٹ، اب انسان تو ایک پاتھ وے اس میں سے آیا، ایک برانچ لی، دوسری برانچ، تیسری برانچ لی، ساری برانچز ایکسپلور نہیں کی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو وہ یہ ساری جو ہے نا بگ پکچر پہلے سے پتہ، پہلے، ٹھیک ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس سٹیج پہ یہ ڈیسیجن لے گا، ٹھیک ہے. لیکن امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو ڈیسیجن لے گا یا میں جو ڈیسیجن لیتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ یوزلی مجھے انہوں نے فری رکھا ہے، میری فری ول ہے. مطلب جو میرا جو ہوگا حساب کتاب ہوگا تو وہ تو میری فری ول کے بارے میں ہوگا، ٹھیک ہے. جس چیز میں اللہ نے میری جو ہے فری ول نہیں رکھی اس میں میرا حساب ہونا ہی نہیں چاہیے. اور یوزلی جو ہے جب میں کوشش کرتا ہوں کسی کام کرنے کی، اچھا کام کرنے کی، اچھی چوائسیز کرنے کی، تو یوزلی اللہ میاں لیٹ اٹ ہیپن، اللہ میاں اس کو روکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس میں اور ڈیٹیلز ہیں، میں اور بھی مزید اس کے بارے میں نہیں جاؤں گا. کبھی کبھی روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح کوئی اچھی بات میں اپنی طرف سے اچھی سمجھ رہا ہوں، میں اس کو بہت کوشش کرتا ہوں لیکن وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ اب وہ کیوں نہیں ہوئی، مے بی اللہ تعالیٰ نیو کہ دس واز ناٹ گڈ فار می ان دی اینڈ، تو اللہ میاں نے اس کو نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے. لیکن میں تو اپنی نیت سے کر رہا تھا، تو اللہ میاں نوز مائی نیت. سو یہ جو ہے ڈیتھ کا بھی جو ہے نا ڈفرینٹ فلو چارٹس اس طرح کر کے بنیں گے، ڈفرینٹ برانچز. اور اس میں ہو سکتا ہے اس میں یہ ہو کہ اگر ایک بندہ اچھے جو ہے ہیلدی چوائسیز کرے گا، ٹھیک ہے، اچھا کھائے گا، ہیلدی کھائے گا، ایکسرسائز کرے گا، تو وہ جو ہے اس کو بیماریاں کم ہوں گی، اگین اس کی لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہے کہ اگر اس کی جو بیڈ چوائسیز کرے گا، انہیلدی ہے، وہ اپنا خیال نہیں رکھے گا، ڈائبیٹک ہو جائے گا، ہائپر ٹینشن ہوگی، اس کے بعد کمپلیکیشن ہوگی اینڈ پری میچورلی ڈائی کر جائے گا. اسی طرح ایک بندہ ہے کہ وہ بالکل ہیلدی گزر آ رہا ہے، کوئی لائف ایونٹ ہوا، اس کے بعد سے اس نے جو ہے بیڈ چوائسیز شروع کر دی، تو اس کے بعد اس کی لائف ایکسپیکٹنسی اور کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اٹس ناٹ دیٹ سمپل. وہ گاندھی جی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ
کہ اس طرح ہے ڈفرینٹ آپشنس، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ کو اب یہ اس ایک جو کہنا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ یہ کیا بات کیا ہو رہی تھی. خاص طور سے کہ جیسے مغرب میں ایوریج ایج بڑھ گئی نا لوگوں کی، ہمارے یہاں اس طرح نہیں بڑھی. ظاہر ہے انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ ایسا ہی لکھا ہوا ہوگا کہ وہ یہ اقدامات کریں گے. بالکل ایسے ہی. دیکھیے بات ہے جس کو تقدیر کہا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا علم ہے جس کا بیان ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کو آپ ایک چھوٹی مثال سے سمجھ لیں کہ یہ آدمی آج جا کے دکان کھولے گا تو 10 روپے پالے گا، اور نہیں کھولے گا تو نہیں پائے گا. یہ پوری بات لکھی ہوتی ہے. اب اگر وہ دکان نہیں کھولتا تو 10 روپے نہیں ملیں گے، اور جا کے دکان کھولتا ہے تو گاہک آ جائے گا اور 10 روپے جو اس کے مقدر کے اس کو مل جائیں گے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب پر بنایا ہے. اس میں آپ اپنے علم و عقل کی نشو و نما کے لیے بھی اسباب سے کام لیتے ہیں، آپ اس میں اپنی صحت اور تندرستی کے لیے بھی اسباب سے کام لیتے ہیں، آپ اس میں اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر کے لیے بھی اسباب سے کام لیتے ہیں. تو خدا کے جو فیصلے ہیں وہ ان اسباب سے متعلق کر دیے جاتے ہیں کہ آدمی اس چیز سے فائدہ اٹھائے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا، نہیں اٹھائے گا تو یہ نکلے گا. لیکن یہ چیز اللہ کے علم میں ہوتی ہے کہ وہ فائدہ اٹھائے گا یا فائدہ نہیں اٹھائے گا. اس وجہ سے موت کا وقت مقرر ہو جاتا ہے یا نتیجے مقرر ہو جاتے ہیں. وہ خدا کے لحاظ سے مقرر ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہمارے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ کس طرح کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہے ہیں، اللہ میں تو ہر شے کا پتہ ہے، ہر شے کا ایک پتہ نہیں ہلتا اللہ میں کی مرضی کے بغیر، ٹھیک ہے، اور انہیں پتہ ہوتا. لیکن ہمارے لیے اب ہمارے اگر ہیومن بینگ کے آپ اینگل سے دیکھیں تو اب ہمارے پاس تو وہ ہر وقت آپشنس ہیں. اگر ہم نے رائٹ چوائس لیں گے، یہ والی چوائس اے کریں گے، جو بی کریں گے، سی کریں گے، ڈی کریں گے، تو اس کی بیس پہ ہم اپنی طرف سے دیکھیں تو وہ چیزیں جو ہیں اینڈ رزلٹ چینج ہوتے جائیں گے. اف یو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ اتنا ایزی نہیں ہے. دس ٹاپک جو ہے، جو تقدیر اور تدبیر کو بولتے ہیں، یہ دس از کمپلیکیٹڈ ٹاپک. تو آئی ہوپ کہ تھوڑا بہت آپ کو کلیریفائی ہوا ہو، یا آئی ڈونٹ نو، مے بی کریٹڈ مور کنفیوژنس. لیکن ہے کہ دیز آر کمپلیکیٹڈ ٹاپکس. اگین آئی ٹرائی. اگر کوئی اور کویشچن ہو تو اگین لیٹ می نو، آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ. السلام علیکم.